آج سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں شراب کی لت جو لوگوں کو لگی ہوئی ہے، نوجوانوں کو زناکاری کی جو لت لگی ہوئی ہے نوجوانوں کو، کیوں معلوم ہے؟ ہماری لڑکیاں بے پردہ بے حیا ہو کر کے چل رہی ہے، کیوں معلوم ہے؟ ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے اوپر کیئر نہیں کیا، دھیان نہیں، اپنے بچوں کو سمجھایا نہیں، بتایا نہیں کہ تم ایک مسلمان ہو، تم ایک محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہو، تم ایک اللہ کی پوجا اور بھکتی کرنے والے ہو۔ تم زمین میں چلو گے تو ویسے چلو گے جیسے چلنے کے بارے میں اللہ کہتا ویسے چلو گے۔ آج ہماری سماج کے اندر اگر لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے چل رہی ہے، اس کے اندر اس کی ماں کا بڑا رول ہے، اس کے ماں باپ کا بڑا رول ہے۔ کپڑا ٹائٹ کپڑے لا کر کے کون دیتا؟ اس کا باپ دے رہا ہے، اس کے بھائی دے رہے۔ پتلے پتلے کپڑے لا کر کے کون دیتا ہے؟ اس کے ماں باپ اس کو دے رہے۔ جب آپ اس طریقے سے اپنے بچوں کو کپڑا دیں گے تو وہ بچہ کون سا کپڑا پہنے گا؟ اپنے بچے کو جب وہ بچی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس بچے کو پردے کی تعلیم دو اور اس کو بتاؤ، اے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے شریر کی رکشا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اتنا کہا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اے نبی اعلان کر دو اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو، للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے عورتوں جب تم زمین کے اوپر چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ آج نگاہیں نیچی کر کے چلتی ہیں۔ جائیے جلسوں وغیرہ میں دیکھیے، ابھی چل رہے ہیں، لڑکیاں جا رہی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھ کیسا لڑکا جا رہا ہے، وہ سامنے نیچے کر کے زبان چہرہ چلے گی۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تو لڑکوں کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ کہتا میرے بندو تم زمین میں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، اگر کوئی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، جب تک وہ لڑکی غائب نہ ہو جائے ہمارے نوجوان اس لڑکی کو دیکھتے رہتا ہے۔ یہ حال ہے اس قوم کا، کیونکہ اس کی قوم کے ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اپنے بچوں کو تربیت نہیں دی۔ وہ کون سی تربیت تھی؟ وہ کون سی تربیت تھی؟ ہاں وہ کون سی تربیت تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ تربیت ملی؟ کون سی وہ تربیت تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس انداز سے سمجھایا تھا، سکھایا تھا، تربیت دی تھی۔ مصر کے بادشاہ کی بیوی جو مصر کی آج بھی پوری دنیا کے اندر اگر غور کریں تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں آپ کو مصر کے اندر ملیں گی، بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکیاں آپ کو ملیں گی مصر کے اندر وہ بھی بادشاہ کی لڑکی، ٹاپ 10 میں کہہ لیجئے نمبر 1 مس ورلڈ، اتنی خوبصورت لڑکی دعوت زنا دے رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اے یوسف چلو، بند کمرہ ہے، 7 دروازے کو میں نے بند کر دیا ہے، اے یوسف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اے یوسف آؤ 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 میری خواہش پوری کرو، ہاں میری پیاس بجھا دو، اے یوسف آؤ، کوئی میری اجازت کے بغیر اس کمرے کے اندر انٹری بھی نہیں کر سکتا ہے، اے یوسف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور تیرے سامنے مصر کی سب سے خوبصورت لڑکی نے تجھے دعوت دی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس انداز سے تربیت دیا تھا، غور سوچو میرے بھائیوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے عورت یہ کام میں نہیں کر سکتا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اگر میں نے یہ کام کر دیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا، میں اپنے رب کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا، یہ کام میں کر نہیں سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ تمہارے ساتھ میں تمہارے بدن کو بھی میں ٹچ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، باپ نے کیسی تربیت دی اپنے بیٹے کو کہ بند کمرے کے اندر بھی حسین خوبصورت بیوٹیفل سندر لڑکی کو ٹچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور آج کل کے ہمارے لڑکوں کو دیکھو کہ موقع ملے تو پڑوسی کی لڑکیوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اپنے بغل میں اپنی سالیوں کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، اور کئی جلسوں کے اندر بھی میں نے سنا ہے کہ فلاں
فلاں فلاں لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے. غور کرو میرے بھائیوں, آج ہمارے بچوں کو وہ تربیت ہی نہیں ملی ہے. اپنے بچوں کو سمجھاؤ یہ زنا کرنا یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی بری چیز ہے. اتنی بری چیز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرایا گیا اور جب میں نے جنت و جہنم کو دیکھا تو میں نے جہنم کے اندر میں نے جہنم کے اندر مرد اور عورت کو جلتے ہوئے پایا. ایک ہی صندوق کے اندر, ایک ہی پنجرے کے اندر, جو چاروں طرف سے آگ ہی آگ, اس آگ کے اندر مرد بھی ننگا ہے اور اس پنجرے کے اندر عورت بھی ننگی ہے, اور دونوں کے دونوں جل رہے ہیں, دونوں کے دونوں چیخ رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے محمد رسول اللہ کہتے ہیں من ہاؤلائی یا جبرائیل, اے جبرائیل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی بری طریقے سے سزا مل رہی ہے, جن کو اتنی بری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے, اپنے بیویوں کو چھوڑ کر کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہم بستری اور سیکس کیا کرتے تھے. بہت سے لڑکوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جوانی میں کنٹرول نہیں کرتا ہے اور گرل فرینڈ کے چکروں میں لگ کر کے, کبھی کسی پارکوں میں جا کر کے, ہوٹلوں میں جا کر کے, کبھی کسی کنارے میں جا کر کے غلط کام کرتا ہے. او لوگوں ذرا سوچو تو صحیح, اللہ کے نبی فرماتے ہیں چاروں طرف آگ ہی آگ, پنجرا, اس پنجرے کے اندر بھی بند, اندر سے بھی آگ باہر سے بھی آگ, اور دونوں کے دونوں ننگے, اور دونوں کو جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا. اتنا ڈینجر عذاب ہوتا ہے. اگر تم نے اپنے بچے کو تربیت دی ہوتی اور اپنے بچے کو بتایا ہوا ہوتا اے میرے بیٹے کچھ بھی کرنا یہ کام مت کرنا, یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے, اس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا, تو ہو سکتا تیرا بچہ یہ کام نہ کرتا. آج دیکھ رہے ہیں, آج تو ایک اسٹیٹس بن گیا ہے, تمہارے پاس کتنی گرل فرینڈ ہے, میرے پاس اتنی ہے. آج تو غلط کام کرتا اور پھنچار بھی کرتا ہے. آج بہت سی لڑکیاں محفلوں میں اور جلسوں میں پروگراموں میں اس نیت سے آتی ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت میں ہی بن کے جاؤں گی, لوگ مجھے دیکھیں گے, لڑکے دیکھیں گے, میری تعریف کریں گے. بتائیے یہ وہ لڑکیاں ہیں جس کو اللہ کے نبی نے زانیہ قرار دیا ہے, طوائف قرار دیا ہے. یہ وہ لڑکیاں ہیں جو مسلم, جو حیادار لڑکی نہیں ہو سکتی ہے, جو مسلمان لڑکی نہیں ہو سکتی ہے. یہ زانیہ ہے, زانیہ جو خوبصورت اور میک اپ لگا کر کے اور کریم اور پاؤڈر اور طرح طرح کے خوشبو لگا کر کے راستوں میں چلتی ہو, یہ مسلمان کی بیٹیاں نہیں ہو سکتی ہے. میرے بھائیو یہ بے حیا عورت ہے, یہ زانیہ عورت ہے. انہی وجہ سے معاشرے کے اندر گڑبڑیاں پیدا ہو رہی ہے اور اس کے ذمہ داران اس کے ماں باپ نے اس کو نہیں بتایا, ماں باپ نے اس کو نہیں سمجھایا. غور کرو اور سوچو کہ محمد رسول اللہ نے اپنے بیٹیوں کی تعلیم اور کس طریقے سے آپ نے تربیت دی. حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے, جو کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی ہے اور محمد رسول اللہ کی لاڈلی ہے, پیاری ہے. اتنے پیار محمد رسول اللہ اپنے بیٹی سے کرتے تھے. جب اللہ کے نبی کے پاس وہ بیٹی آیا کرتی تھی تو امام الانبیاء کھڑے ہو کر کے اس کا سواگت کیا کرتے تھے, اس کا ویلکم کیا کرتے تھے, اس کو اپنے گلے سے لگاتے تھے اور ان کو پیار کیا کرتے تھے, محبت کیا کرتے تھے. اپنی بیٹی کو اتنا مانتے تھے. لیکن اپنے بیٹی سے کہا تھا اے میری بیٹی سلونی من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے میری بیٹی جو بھی مانگنا ہے مانگو, میں تمہیں دینے کو تیار ہوں, لیکن میری بیٹی کل قیامت کے دن جہنم سے بچنے کی تیاری کر لے, جنت میں جانے والے اعمال کر لے. اے میری بیٹی جہنم سے بچنے کی تیاری کر لے. میرے پیارے ساتھیوں, اس بیٹی کو دیکھو, محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے. حضرت فاطمہ ایک مرتبہ حضرت علی سے کہتی ہے اے علی یہ سنو, اب میں بیمار ہو چکی ہوں, اب میں مرنے کے پوزیشن میں آ چکی ہوں. اے علی اگر میں انتقال کر جاؤں, اگر میں مر جاؤں, اگر میری روح نکل جائے, اے علی رات میں مجھے دفن کرنا, دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا. علی نے پوچھا اے فاطمہ یہ بتاؤ تم یہ بات کیوں کہہ رہی ہو کہ رات میں دفن کرنا؟ وہ فاطمہ جواب دیتی ہے اے علی اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ رات کی تاریکی میں مجھے کوئی مرد نہیں دیکھ سکے گا, کسی مرد کی نظر میرے جسم کے اوپر نہیں پڑے گی. دن کے اجالے میں دفن کرو گے, ہو سکتا ہے کسی مرد کی نظر میری جسم کے اوپر پڑ جائے. میرے بھائیوں اس طریقے سے اپنے جسموں کی حفاظت کیا کرتی تھی. یہ وہ تھی, یہ جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی تھی جس کو تربیت اور تعلیم جناب محمد رسول اللہ